کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ایسی قومیں بھی گزری ہیں جو اپنی طاقت پر اتنا یقین رکھتی تھیں کہ خود کو لازوال سمجھنے لگی تھیں؟ نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم اتری، قوم عاد، جو احقاف کے ریگستان میں رہتی تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، ستونوں والا شہر جو آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ان کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، قد بادلوں کو چھوتا تھا، اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ ان کے بچے بھی قوت کا مظاہرہ کرتے اور بزرگ فخر سے کہتے، ہماری نسلیں پہاڑوں کو جھکا دیں گی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا بھی ان کی غلام ہے۔ دیکھو، وہ کہتے، ہوا ہمارے جسم کی پیروی کرتی ہے۔ ان کے بزرگ کہتے، ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جواب آیا، کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر جہاں غرور بھر جائے وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک رات آسمان سے عجیب سی آواز آئی، نہ بجلی چمکی نہ بادل گرجا۔ وہ بولے، یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ انہیں کیا پتا تھا یہ آخری تنبیہ ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی۔ پہلے سال بولے، یہ معمولی مسئلہ ہے۔ دوسرے سال پیاس نے زبان سکھا دی۔ تیسرے سال وہ ہنسی وہ فخر ریگستان میں دفن ہو گیا۔ تیسرے سال وہ ہنسی وہ فخر ریگستان میں دفن ہو گیا۔ وہ بولے، کالا بادل چنو، اس میں پانی ہوتا ہے، مگر وہ پانی نہیں تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ پہلا جھونکا آیا، دھول اور پتھر اڑ گئے۔ دوسرا جھونکا، ان کے باغ، ان کے بت، ان کے شہر ہوا میں بکھر گئے۔ لوگ بچوں کو سینے سے لگا کر روئے، مگر ہوا ان کی چیخوں سے زیادہ تیز تھی۔ تیسرا جھونکا، انسان کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح اڑ گئے۔ 7 رات 8 دن عذاب مسلسل چلتا رہا۔ جب ہوا رکی، صرف سناٹا رہ گیا۔ جیسے قرآن کہتا ہے، وہ لوگ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گر گئے۔ مگر جو لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے ارم دبا ہوا ہے، ایک گواہی کے طور پر کہ طاقت اور شان سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے۔